گھٹنائیں ہوئی اس کی چرچا ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان تمام وشیوں پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا ارشد مدنی صاحب. مولانا صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر. شکریہ. 2 روز سے سرخیوں میں کیول جمعیت ہی جمعیت ہے پورے دیش میں. مولانا صاحب یوں کئی پرستاو آپ نے پاس کیے ہیں یوں تو اس ادھیویشن میں، ان پر ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے. دیش کے اندر جو ماحول ہے اس میں مسلمانوں کی کیا بھومکا ہے اور ہونی چاہیے، اس پر آپ لوگوں نے کافی باتیں کی. لیکن جو میں اگر کل سے شروع کروں تو جن چیزوں کی ہیڈ لائن بنی، پہلے میں 1-2 وشے وہ لیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. کل آپ نے جو ویاکھیا کری ایشور اوم منو کی اور آدم اور اللہ کی، اس کو لے کر بھی بات ہوا. آپ ہی کے منچ پر اور دھرموں کے گرو بیٹھے تھے، ان میں سے ایک جو جین منی تھے روکیش جی، انہوں نے پرتکریا بھی دی آپ ہی کے سامنے، کچھ ناراضگی بھی انہوں نے ظاہر کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس منچ سے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو آپ نے اپنی تقریر میں کہیں. تو اس پر آپ کا اب تک جواب نہیں آیا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے مادھیم سے پہلی بار وہ جواب جا رہا ہے. میں نے تو جتنی بات کہی تھی وہ اپنے ملک اور ہندوستان کی مہانتا کی بات تھی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا. اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، سب سے پہلے نبی کے لیے اللہ نے بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا اور ان کو جنت سے دنیا میں اتارا تو بھارت میں اتارا. اللہ چاہتا تو ان کو افریقہ میں اتار دیتا، اللہ چاہتا تو عرب میں اتار دیتا، لیکن اس نے انتخاب کیا بھارت کی دھرتی کا. یہ ہمارے اس ملک کے لیے بڑی مہان چیز ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو عبادت کس کی کرتے تھے. میں نے اس کو بہت لوگوں سے پوچھا ہے، لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس بارے میں آپ کے پاس، ہمارے پاس قرآن ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، حضرت داؤد کو ماننے والوں کے پاس زبور ہے دنیا کے اندر، لیکن ہمارے برادران وطن کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس لیے اس کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ کھلی ہوئی ہے کہ حضرت آدم ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بھارت کی دھرتی پر اترے. اب بھارتی لوگ ان کو کہتے کیا ہیں؟ اگر کتاب ہوتی تو بالکل سپشٹ روپ سے ایک بات ہوتی کہ وہ فلاں آدمی، ان کا نام یہ تھا. زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں وہ منو کو کہتے ہیں کہ ان کا نام ہمارے یہاں منو ہے، اور ان کی اولاد کا نام منوش ہے، جس طرح ہمارے یہاں آدم ان کا نام ہے جو آسمان سے اتارے گئے تھے، اور ان کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے. یہ ایک کھلی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ جتنے بھی دھرم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کوئی انتر نہیں ہے کہ ایک آدمی اور ایک اس کی بیوی آسمان سے اتری تھی، اور اس سے اللہ نے اس کی اولاد کو چلایا ہے. یہ پہلا سوال تھا کہ وہ کون ہیں. عام طریقے پر پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منو ہیں. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ عبادت کس کی کرتے تھے. نہ راون تھے، نہ شری رام تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا. کس کی عبادت؟ وہ عبادت کرتے تھے. میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ان کو آسمان اور جنت سے اتارا تھا وہ اس کو جانتے تھے، وہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں ہندوؤں سے، جو پڑھے لکھے لوگوں سے، میری 3-4 مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اوم کی عبادت کرتے تھے. اوم کو وہ کہتے ہیں نہ ان کا کوئی جسم ہے، نہ ان کا کوئی رنگ ہے، نہ ان کا کوئی روح، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے پیدا کیا، وہ سدیو سے ہیں، سدیو رہیں. ہم نے کہا یہی ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اسی نے دھرتی کو پیدا کیا. اسی اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے اترنے والے آدمی ہیں، سب سے پہلے آدم ہوں یا منو ہوں،
وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، یعنی اوم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کی وشیشتا اور مہانتا ثابت ہوتی ہے۔ پھر جو آج کل موضوع چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس کرو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کرو۔ موہن بھاگوت جی کی یہ بات کھلی ہوئی ہے جو اب انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اختیار ہے، چاہے وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی رہیں یا اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، پوروج ہیں کون، ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم تو اپنی ڈیوڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس منو کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، جو ہمارا اور آپ کا سب کا باپ ہے، وہ عبادت کیا کرتے تھے اوم کی۔ ہم بھی اوم کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اوم 2 یا 3 یا 4 آپ کے یہاں نہیں ہے، اوم تو ایک ہی ہے، ہم اس ایک اوم کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک وشیشتا اور خصوصیت ہے ہندوستان کی۔ میں نے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم کو یہ کہتے ہو کہ عرب کا دین نہیں، ہمارا دین ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے، اس منو کا ہے جس کو اوم نے یعنی اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر اتارا تھا۔ اس کا دھرم کیا تھا؟ دھرم یہ تھا کہ وہ ایک اوم کی، ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ ہم بھی ایک اوم یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہاں جائیں گھر پلٹ کر کے؟ ہمارا گھر تو وہی چوکھٹ ہے۔ ہمارا پوروج کون ہے؟ ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور بھارت ہی کی دھرتی کے اندر آیا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے گھر واپس جاؤ، جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے پوروج کے دھرم کو اپناؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ جانتا نہیں یا وہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ پوروج کون ہے اور گھر کہاں ہے۔ مولانا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹروورسی کس بات پر ہوئی، وواد کیوں اٹھا، کیونکہ ہم نے کل انڈیا ٹی وی پر لوکیش منی جی سے بھی بات کی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلی بات تو یہ کہ جو آیوجن کیا گیا تھا جمعیت کی طرف سے وہ کوئی دھرموں کے اوپر ویاکھیا کرنے کو تو تھا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پروگرام تو یہ تھا، سدبھاونا کا منچ تھا کہ سب دھرم کیسے مل کر ایک ساتھ شانتی پیار محبت سے بھارت کے اندر رہ سکتے ہیں، اسی لیے آپ نے باقی دھرموں کے لوگوں کو بلایا تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر کے جب آپ ہندو دھرم کی ویاکھیا کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی بولیں گے، اور پھر اس پہ پھر ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بھئی اسلام اول ہے، اسلام پہلے ہے۔ اور آپ نے، اب میں بتاتا ہوں کیسے، آپ نے یہ کہا جو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو جتنی بات ابھی آپ نے کہی ہے کہ منو وہی ایک تھے، ایشور کے پہلے پتر جو اتارے گئے بھارت میں، جن کو آپ آدم کہتے ہیں، سناتن دھرم میں، ہندو دھرم میں ان کو منو کہا گیا ہے۔ وہ اوم کی پوجا کرتے تھے، آپ اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم اوم ہی کی پوجا۔ چلیں ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، لیکن پھر آپ نے کہا کہ باقی بھٹک گئے، ہم نہیں بھٹکے، مطلب باقی غلط راستے چلے گئے، ہم صحیح راستے چلتے آ رہے ہیں، تو آپ نے دوسرے کو غلط یہ بھی غلط کہتے ہیں آپ۔ میں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں بھٹکے، ہم بھٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھٹکے نہیں، ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے 33 کروڑ بنا رکھے ہیں دیوی دیوتا، ہم نے 360 بنا رکھے تھے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کسی کے دھرم کو برا نہیں کہا، میں نے تو یہ بتایا، بہت کھلی ہوئی بات ہے، میری تقریر ہے، جس کا جی چاہے سنے۔ میں نے تو یہ بتایا کہ صرف وہ لوگ جو ہم کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر دوسرا تھا، ہم بھٹک کر کے اسلام میں آ گئے، ہم نے اپنے پوروجوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے صرف اتنی بات کہی کہ ہم اپنے پوروج کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، اس کے چرنوں کے اوپر ہمارا سر ہے، یعنی منو جس کو پوچھتے تھے ہم اس کو پوچھتے تھے۔ منو کا گھر یہی ہے، بھارت ہی میں اترے ہیں وہ۔ اس لیے میں تو کوئی بات نئی نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منو یہیں کے رہنے والے تھے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کو افریقہ میں اتار دیتا، سوئٹزرلینڈ میں اتار دیتا، اگر امریکہ اس وقت تھا تو امریکہ میں اتارے، مگر کسی جگہ نہیں اتارا، بھارت کی دھرتی کے اوپر ان کو اتارا۔ جس گھر میں وہ، جس دھرتی پر وہ اترے، ہم اسی دھرتی کے اوپر ہمارا شریر بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی اسی دھرتی کے اوپر رہنے والے آدمی کے اوپر ہے، یعنی منو۔ اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ یعنی اوم، یعنی اللہ۔
ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. جو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر واپس ہو جاؤ، ہمارا تو گھر ہے. جو ہم کو یہ کہتے ہیں اپنے پوروجوں کی طرف چلے جاؤ، ہمارا تو پوروج وہی، ہمارا بھی پوروج وہی ہے، آپ کا پوروج بھی ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت منو کیا کرتے ہیں. دوسرے کس کی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی دیکھیے سروکار پھر ابھی وہی بھٹکے والی بات پر میں آتا ہوں. ہاں. یہیں سے بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا بھئی دوسرے کو آپ غلط ثابت کرنا نہیں، چاہتے ہیں ہم کہ بھئی غلط. آپ کا جو وشواس ہے وہ غلط ہے. آپ بدھ کو پوجتے ہیں، غلط. جیسا آپ نے کہا کہ ہم 360 کو پوجتے تھے، آپ 33 کروڑ کو پوجتے ہیں. بھئی 33 کروڑ کو پوجنے والے بھی تو کروڑوں ہیں مولانا صاحب. ان کا ایک وشواس ہے. ہم کسی کے گھر نہیں جاتے کہ تم اپنے ان کو مذہب بھٹکا ہوا کہنا تو غلط ہے. نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں بھٹکا ہوا؟ آپ بتائیے ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے آپ کے ساتھ تھے، بھٹکے ہوئے تھے ہم. یعنی یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم اوم کو نہیں مانتے تھے. جو ہم اس دھرتی میں رہتے ہیں اور ہم اوم کو نہیں مان رہے تھے. ہمیں راستہ بتلایا اوم کا ایک ایسے شخص نے جو عرب کے اندر پیدا ہوا. اس نے وہی دین دیا جو دین ہماری اس بھارت کے اندر اوم نے دیا تھا. کوئی فرق نہیں. آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. انہوں نے بھی میری بات کو نہیں سمجھا. جو چیز منو نے اس دھرتی کے اندر بتائی تھی، ہر نبی وہی دین کو بتاتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی عرب میں پیدا ہوئے. انہوں نے وہی بتایا جو 1,00,000 سال پہلے یا 50 لاکھ سال پہلے یا 1,000 10,000 50,000 سال پہلے اس بھارت کی دھرتی کے اندر منو نے بتایا. کوئی نئی بات دین کے اندر نہیں ہے، یعنی عقیدے کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑا کس طریقے پر کہ بھئی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو منو کا دیا ہوا عقیدہ. ہم نے اس کو اپنے گلے لگا لیا، سینے پر لگا لیا. ہم احترام ان کا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں وہ راستہ بتایا منو کا، یعنی ایک اوم کا. ہم ان کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں اور اوم کو ایک اللہ مانتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اندر اس میں یعنی یہ بات ہوتی کہ ہم دوسروں کو یہ بات کہیں، ہم یہ دعوت دیتے کہ آئیے آپ بھی ہمارے راستے کے اوپر جائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے. بھائی جو جس عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے اس عقیدے کے اوپر قائم رہے. انہوں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ شاسترات کریں گے. انہوں نے کہا میں آپ کو نیوتا دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ چرچا کریں. مجھے کوئی اگر سوہالی دیتا ہے تو میں اسے مٹھائی نہیں کھلاتا ہوں. مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے میں اسے برا نہیں کہتا ہوں. وہ آخر کہتے ہیں اپنے مذہب پر رہیں مجھ سے. میں نے جتنی بات کہی ہے یہ میرا دین ہے، میں اس کے اوپر مرتا ہوں، میں اس کے اوپر زندہ رہتا ہوں. اس لیے میں اپنی بات کہتا ہوں. میں کسی کو نہیں بلاتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر میری اتباع کرے اور میرے دین کے نہیں. میں نہیں کہتا ہوں. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کل جو پریبھاشا کری ہے اس پر آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، بحث کر لیں. میں نہیں کرتا ہوں. اس سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. ڈیبیٹ کرنے پر کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی بات کہتا ہے، میں اپنی بات کہوں گا. میں نے تو ایک بات صرف یہ کہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم اپنے گھر واپس جائیں. ہم اپنی ڈیوڑی پر منو کی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم اپنے پوروج، ہمارا پوروج تو سب سے پہلے وہ جو آپ کا اپنا پوروج ہے جی منو. ہم منو کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کل سے کہ آپ نے جیسے کہا کہ بھئی منو آپ کے بھی پوروج، ہمارے بھی پوروج. مطلب ایک جو آدمی آج مسلمان ہے اس کے بھی پوروج ہیں، کوئی اور دھرم کا اس کے پوروج ہے. جو یہاں پیدا ہوا ہندوستان کی دھرتی پر اس کے پوروج بنو. چلیں ٹھیک. میں یہی کہتا ہوں. آپ ایک چیز سمجھیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی چاہے تو اپنے پوروجوں کی طرف چلے جاؤ، اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جی چاہے کہ منو کی طرف چلے جاؤ، ہم تو منو کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا پیچھے چلے گئے. ابھی تو جب یہاں اس دیش میں چرچا ہوتی ہے کہ بھئی جو مسلمان ہو گئے یا جو آج مسلمان ہیں وہ بھگوان رام کرشن شیو کو تو پہلے اپنا پوروج مانے، پھر اس کے بعد منو کی بات کریں. نہیں، ہم اس کو پوروج مانتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، جس کو اللہ نے روح اس کے اندر پھونکی، جس کو اللہ نے آسمان سے اتار کر بھارت کی دھرتی کے اوپر اتارا اور اس نے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا. ہم اس کے پیروں کے اوپر اپنا سر رکھتے ہیں اور ہمارا ماننا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ نبی ہے، اس کا ہر کہنا ہر کرنا صحیح ہے. اچھا، یہ آپ کو کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ مجھے اس کے لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس جاؤں، کہاں جائیں؟
ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پوروجوں کی طرح. کون پوروج ہے؟ ہم نے یہ بتایا کہ تمہارا پوروج آدم ہے، منو ہے. تم اس کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھو اور یہ دیکھو کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا. ہمارا گھر وہی گھر ہے جو منو کا گھر ہے. ہماری چوکھٹ وہی ہے جو منو کی چوکھٹ ہے، یعنی حضرت آدم کی چوکھٹ ہے. ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں، مسلمان کو، ہم کسی اور کو نہیں کہتے. ہم مسلمان کو یہ کہتے ہیں جو دھرم، جو عقیدہ، جو دین منو کا یعنی حضرت آدم کا تھا وہ ہمارا ہے. ہم اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں. مولانا صاحب آپ مولانا ہیں، آپ دھرم کے جانکار ہیں، میں نہیں ہوں. جو ہمارے دیش میں لیکن جو باتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر کے وہ کیول اتنی بھر تھیں کہ بھائی بھارت میں بسنے والے لوگ پہلے سے سناتن دھرم کو مانتے آ رہے تھے. بیچ میں بودھ دھرم بھی آیا تھا، اس کے بعد پھر جین دھرم بھی آیا، سکھزم بھی آیا، سب کچھ ہوا. وہ اس دھرتی کے پیدا ہوئے دھرم تھے. لیکن یہ جو فیکٹ ہے جو اتہاس کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ اسلام عرب سے آیا. نہیں غلط. اب میں آ رہا ہوں میں آپ کی بات، آپ نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھا. بات کیول اتنی بھر ہوتی تھی کہ یہ مان لیا جائے کہ بھائی اسلام عرب سے آیا. اس کو ماننے والے ہمارے یہاں آج بہت ہیں، دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہیں. لیکن وہ ایک پوجا پدھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے سنسکار بدل گئے، سارے ریتی رواج بدل جائیں گے، کھان پان بدل جائے گا، کلچر بدل جائے گا، سنسکرتی بدل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے، میری تقریر کے اندر کہیں اسلام کا لفظ نہیں ہے. میری تقریر کو آپ پھر سنیے. میں الف سے لے کر یا تک ہر جگہ دین 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 کہتا ہوں. آپ سے بھی دین کہہ رہا ہوں. جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں وہ اس کا جواب خود دیں گے. میں دین کو جاننے والا آدمی ہوں. میں جب دین کہتا ہوں اس کا مطلب ہے عقیدہ. آپ سمجھتے ہیں عقیدے کو؟ آپ عقیدہ کا مطلب وشواس. جی. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یا دوسرے ہندو کے ساتھ کیسے رہے. نہیں. دین کا مطلب ہے صرف عقیدہ عقیدہ عقیدہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آخری نبی کا عرب کے اندر عقیدہ تھا، دین تھا، وہ وہی عقیدہ تھا جو بھارت کی دھرتی کے اوپر آسمان سے منو لے کر کے آئے تھے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام جو وہاں سے آیا وہ منو نے اسلام دیا. غلط بات ہے. جو نہیں جانتے دین کو، دین کے الفاظ کو نہیں جانتے، اس کی گرمی کو نہیں جانتے، جو مذہبی اصطلاحات کو نہیں جانتے، وہ یہ بات کہیں گے اسلام اسلام اسلام. میں کہیں اسلام نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دین 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 یعنی عقیدہ اور وشواس. وہ ہر نبی کا وہی عقیدہ اور اخلاص ہے، وہی دین ہے کہ جو آدم نے، منو نے یہاں اتر کر کے دیا تھا. اس میں کوئی فرق نہیں. آپ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے ایک ایشور کی، ایک اللہ کی بات کی تو منو بھی وہی کہتے تھے. منو نے وہی کہا تھا، وہی شیس نبی نے کہا، وہی ادریس نبی نے کہا، وہی نوح نبی نے کہا، وہی ابراہیم نبی نے کہا، وہی ہود نبی نے کہا، وہی صالح نبی نے کہا، وہی شعیب نبی نے کہا، وہی موسیٰ نے کہا، وہی عیسیٰ نے کہا، اور وہی حضرت محمد نے کہا علیہ الصلوات والتسلیم. جی. اور جتنے پروفٹ باقی دھرموں میں ہوئے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے کہاں سے لیا. اگر ان کے پاس کوئی نبی تھا تو اس نبی کی تعلیم یعنی ایک ایشور، ایک اوم، ایک اللہ کے سوا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے وہ نبی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ تو آج جو لوگ مندروں میں جا رہے ہیں جائیں، بہت سوچی بات ہے. جائیں، وہ ان کا عقیدہ ہے، نبی کا دیا ہوا عقیدہ. ان سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جانے کہ ان کی زندگی ہے. موت کے بعد جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا وہ میرے عمل کے اوپر. کیا آپ ان کو غلط مانتے ہیں، بھٹکا ہوا مانتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں بھٹکا ہوا یا صحیح ہے یا غلط ہے. میں نہیں کہتا. اس کا موضوع دوسرا ہے. میں جب اپنے اور ان کے دین کا تقابل کسی جگہ کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ تلنا نہیں کر رہے؟ آج کوئی تلنا نہیں. وہ اپنی جگہ ٹھیک، آپ اپنی جگہ ٹھیک. اپنی جگہ جو جی چاہے کہیں. میں اپنی جگہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ میں کسی دوسرے کی برائی بیان نہیں. کل سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے کی برائی ہی کر رہے ہیں. غلط ہے جو سمجھا جا رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں. میں کسی کی برائی، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے. وہ وہی ہے جس کو آسمان سے لے کر بھارت کی اس دھرتی کے اوپر منو اترے تھے. میرا دین وہی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عقیدہ، وہی وشواس اور وہی دین ہر نبی نے وہی دیا. کوئی انتر نہیں. دیکھیے یہ بات کل جو آپ نے کی، شروعات دراصل پرسوں سے ہو گئی تھی اس کی.
परसों जो आपने कल पूरी बात कह दी, परसों आधी कही गई थी। परसों ये कहा गया था कि भाई इस्लाम जो है या के जो पहले पैगंबर हैं वो यहाँ हुए, जो भी आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं, तो अब वो इस्लाम का नाम नहीं रहना चाहिए, ये दीन। हम कहते हैं एक है विश्वास, एक इस तरीके बहुत से बदले हुए, उसको शरीयत कहा जाता है। इस तरह इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं मौलाना साहब, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं देखिए, शरीयत नाम है हम जो काम जो इबादतें करते हैं उनका। हजरत आदम और हमवती उनकी जो औलाद लड़का लड़की एक ही माँ बाप से पैदा हुए, उनके आपस में शादी होती थी, उनके धर्म के अंदर ये शरीयत है, उनकी शरीयत के अंदर ये जायज था। हजरत यूसुफ एक नबी आए हैं, उनकी शरीयत में ये जायज था कि आदमी आदमी को सजदा करे, चाहे वो ताजीमी सजदा हो, ये जायज था, ये उनकी शरीयत है। एक और शरीयत का कानून है रोजा रखना। आपके यहाँ कुछ न खाना है, हमारे यहाँ न खाना न पीना है, उनके यहाँ रोजे के अंदर न बोलना था, बिल्कुल खामोश। ये शरीयतें हैं जो बदलती रहती हैं, दीन नहीं बदला। इब्तिदा से मनु से लेकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हर्फ दीन का नहीं बदला, या मतलब विश्वास और अकीदे का, इसमें कोई तब्दीली नहीं। वो जो बदलती सदलती रहती हैं चीजें, हर नबी की अपनी अपने उसूल और शरीयत है, उसको कहा जाता है शरीयत। मैं उसको इस्लाम कहा जाता है, मैं कहीं इस्लाम का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूं दीन दीन दीन। दीन एक है इब्तिदा से लेकर, यानी मनु से लेकर हजरत मोहम्मद तक, इस दीन में कोई अंतर नहीं है। एक ईश्वर में, एक अल्लाह में विश्वास, ये मनु से चला आ रहा है, जिनको आप पहला पैगंबर मानते हैं तब से चला आ रहा है। जो 7वीं शताब्दी में प्रोफेट मोहम्मद ने दिया वो इस्लाम था। वो फिर आपने इस्लाम कर, वो दीन था नहीं, जो प्रोफेट मोहम्मद ने दिया उन्होंने तो फिर पूरा तरीका बताया ना। उन्होंने दीन दिया, अकीदा। इस अकीदे के अलावा आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, अपने अल्लाह की इबादत कैसे करे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ का, ये सब इस्लाम है। ठीक, वो चीज जो विश्वास और अकीदे से ताल्लुक रखती है, उसको इस्लाम में दीन कहा जाए। मेरी पूरी तकरीर के अंदर दीन दीन दीन, मैं ये समझाना चाहता हूं कि दीन नाम किस चीज का है, दीन अकीदे का नाम है। इस्लाम के अंदर तमाम अकीदे, तमाम इबादत, तमाम रहन सहन, जो भी एक बिखरी हुई, तमाम बिछी हुई चीज है कि इंसान अपना जीवन किस तरह व्यतीत करे जिससे उसका अल्लाह राजी हो जाए, उन तमाम चीजों को अपने अंदर लिए हुए इस्लाम है। ये बदलती रही हैं, लेकिन अकीदा और दीन कभी नहीं बदला। अच्छा, अगर पहले जो ईश्वर की संतान जो भारत में पैदा हुए, भारत की धरती पर, वो मनु थे या फर्स्ट प्रॉफिट थे, पहले पैगंबर थे, चलें ठीक। ईश्वर अब इसको हम वो है कि लम यलिद वलम यूलद। बहुत बहुत बारीकी में जाएंगे तो टेक्निकल हो जाएगा बहुत ज्यादा। दीन के बारे में जब बात करेंगे बारीकी में जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक। मनु जो हुए, उनको आप आदम कहते हैं, आदम कहते हैं, आप कहते हैं, वो हुए। तो कल मुझसे किसी ने पूछा सोशल मीडिया पर कि इसका क्या मौलाना साहब ये कहना चाहते हैं कि फिर तो पूरी दुनिया में, क्योंकि फिर तो सृष्टि की शुरुआत वहीं से हुई, इंसान वहीं से पैदा हुआ है, तो वहीं से शुरुआत हुई, पूरी दुनिया मुसलमान है ना? मुसलमान नहीं है, पूरी दुनिया जो उनके रास्ते पर चलेगा उसको हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए उन्होंने एक अकीदा दिया था, दीन जिसको मैं कहता हूं। और वो यही चाहते थे, और हर नबी ये चाहता है कि अल्लाह के पास उसकी कुर्बत, उसकी रहमत हासिल करने के लिए उसे एक अल्लाह, एक ओम को मानना होगा। जब मनु मर गए, चले गए, कितने दिन जिए उसको अल्लाह ही जानता है। उनके बाद उनकी औलाद 10, 20, 100, 50 पीढ़ियों के बाद वो भी दाएं बाएं होने लगी, तो अल्लाह ने दूसरा नबी भेज दिया, आसमान से नहीं, उन्हीं में पैदा किया। उनका नाम है शीस। वो भी कहा जाता है कि हिंदुस्तानी में उनकी कब्र है अयोध्या के अंदर। आज भी दुनिया जानती है कि ये शीस की कब्र है। ये दूसरे नबी थे, वो वही चिराग जलाया उन्होंने जो बाप ने चलाया था, वही एक ईश्वर,
ایک اوم، ایک اللہ. اس کے بعد اپنے بھائیوں کو وہ پیغام دے کر کے جب ان کی موت آئی وہ بھی چلے گئے. پھر 10 20 100 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں ہونے لگے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، ادریس ان کا نام ہے. جی. انہوں نے وہی اپنا چراغ نہیں جلایا، ہر ایک وہی چراغ جلا رہا ہے جو دادا چلا کر کے گئے. وہ چلے گئے، پھر 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں لوگ ہونے لگے. اللہ نے منی وہی حضرت نوح ان کو بھیج دیا. انہوں نے وہی چراغ جلایا. ایک طوفان آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی. پھر دنیا شروع ہوئی. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. ان سے پھر اولاد چلی دنیا. دوبارہ دنیا آباد، مگر چراغ انہوں نے وہی جلایا جو پردادا کا چلایا وہ چراغ. پھر آدم ابراہیم آئے، اور پھر اس کے بعد بہت آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا کوئی چراغ دین اور عقیدے میں نہیں جلایا. وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی کے اوپر منو نے چلایا تھا وہی چراغ چلایا. اس لیے سارے انبیاء جتنے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، سب کو جو راستہ نکلتا ہے جو وہ بتاتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، وہ وہی راستہ ہے جس کا چراغ سب سے پہلے بھارت کی دھرتی کے اندر منو نے جلایا ہے. مولانا صاحب، اب جو پروفٹ آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان کو ہندو دھرم میں اوتار بھی کہتے ہیں. تو وہ جو اوتار آتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی آدھار کارڈ دیکھ کر تو آتے نہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، کہ کرسچن ہے، کہ سکھ ہے. وہ تو پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. پوری انسانیت. تو ایسے ہی جیسے آپ نے بھی ایک لمبی جو اسلام کی ہسٹری میں جو لسٹ ہے وہ آپ نے بتائی کہ یہ پروفٹ آئے، یہ ان کے بعد ہی آئے. ایسے ہی باقی دھرموں میں بہت سارے لوگ ہیں. لوگ جیزس کو پروفٹ مانتے ہیں، گرو نانک دیو جی کو پروفٹ مانا جاتا ہے، بدھ کو پروفٹ مانا جاتا ہے. ایسے ہی رام کرشن شیو سب کو تیرتھنکر مانا جاتا ہے. مہاویر جو ہیں وہ بھگوان نہیں مانتے، لوگ ان کو مانتے ہیں ہمارے بیچ میں ہی تھے، ہم کو راستہ دکھانے آئے تھے. تو پھر ایسے ہی پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے پروفٹ ہیں ہر دھرم کا ویکتی سب کو مانے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی اللہ نے بھیجا، آیا نہیں ہے کوئی، اللہ نے بھیجا ہے، اس کو ایک ہی عقیدہ دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اس کے خلاف یہ کہتا ہے مجھے پوجو، یا اس کو پوجو، یا سورج کو پوجو، یا چاند کو پوجو، اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں ہے. نبی کی تعلیم ایک ہی ہے، جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ کو پوجو. نبی ہو دنیا کے اندر، اور جس کا نبی ہے اس کے خلاف کسی اور کو پوجنے کی دعوت دے، ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو. بہت ایشوری باتیں ہو گئی. میں آپ کو تھوڑی دنیاوی باتوں پہ لانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بھی. میں دنیا کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، نہ میں جانتا ہوں. دیکھیے سیاست، میں تو جس دن سے آنکھ کھولی ہے آج تک 81 سال میری عمر ہے، میں دنیا کو نہیں جانتا ہوں. میں تو جو پڑھتا ہوں، جو پڑھاتا ہوں وہی جانتا ہوں. میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے کہا کی بات یا سیاست کی بات نہ لیجیے. نہیں سیاست کی نہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کل یہ باتیں کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی تم کو گھر واپس بھیجنا ہے، تم کو واپس. ہمارا گھر ہے، ہم تو اپنی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ بات اکثر آر ایس ایس کی طرف سے کہی جاتی ہے، یا آر ایس ایس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کو نہیں جانتے، اپنے دین کو بھی نہیں، وہ چاہے آر ایس ایس کے ہوں چاہے غیر آر ایس ایس نہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر واپسی کی باتیں شروع ہوئی تھیں پچھلے کچھ سالوں میں، اور آپ نے کل جو شبد استعمال کیا اس کو لے کر کے بھی کنٹروورسی ہوئی. آپ نے کہا، جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں سمجھتے اپنے دھرم کو، کل آپ نے شبد استعمال کیا تھا یہ جاہل ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ سیدھے سیدھے موہن بھاگوت کو سرسنگ چالک جو آر ایس ایس سے ان کو جاہل کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے تو ان کو کہا کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں نے تو میرے الفاظ جو وہاں ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. جاہل کا لفظ یہ ہندوستان کی زبان کے اندر خراب ہے. عربی زبان کے اندر جاہل کا لفظ ہے نہ جاننے والے. ہماری اردو، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ جو منی تھے، کیا نام تھا ان کا، جو چلے گئے اٹھ کر، لوکیش منی جی، وہ میری زبان کو سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ میں جو اردو بولتا ہوں اس اردو کے اندر بہت سے شبد فارسی کے ہوتے ہیں، بہت سے شبد عربی کے ہوتے ہیں. اس کو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھے. انجان نہ جاننے والا آدمی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے. میں ان کو جاہل نہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی, وہ شریف آدمی ہیں, اپنے مزاج کے اعتبار سے اچھے آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن وہ اگر یہ کہتے ہیں اپنے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے. ہمارے پوروج تو منو ہیں, وہ سب سے پہلے بھی پورو ہے. ہمارا سر انہی کی چوکھٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوم کی عبادت وہ خود کرتے تھے, ہم کو کہتے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ آپ کے ادھیویشن میں یہ کہا گیا کہ ہماری آر ایس ایس سے کوئی دشمنی نہیں ہے, بالکل. کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمارے من بھید بھی نہیں ہے, ہمارے بس مت بھید ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, اور سامنے سے بھی دوستی میں کا ہاتھ تو بڑھانا ملا ہوں ان سے 10 منٹ کا وقت. انہی کو جاہل کہہ دیا. نہیں, میں انہیں جاہل نہیں, میں تو بار بار میری تقریر کو آپ سے میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پوروجوں کی طرف جائیں. ہمارے پوروج تو منو ہیں, اور کون ہے ہمارا پوروج؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ جاہل ہے. بتائیے, آپ میری تقریر کو سنیے. میں نے اگر کہا ہو کہ سنچالک جی جاہل ہے تو میں گناہگار ہوں, میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا گھر واپسی کی بات کرنے والے, گھر واپسی انہوں نے کرتے ہیں گھر واپسی نہیں, انہوں نے گھر واپسی کی بات نہیں کی, انہوں نے تو پوروجوں کی بات کی ہے. آپ کسی بات, دو چیزوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں آپ. جو گھر واپسی کی وہ نہیں جانتے, وہ جاہل ہیں. میں نے موہن بھاگوت جی نے گھر واپسی کی بات نہیں کی, وہ یہ کہا اپنے پوروجوں کی طرف جائے. میں نے تو نہیں کہا جاہل ہے. یہ تو دنیا, آج کل زمانہ ہے آپ کے اس ٹیلی ویژن کا, آپ جو چاہیں کسی کے اوپر لگا دیں. یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں کہتا ہوں میں نے نہیں کہا موہن بھاگوت جی کے لیے کہ وہ جاہل ہے. کہہ رہے ہیں لوگ, اپنی اڑا رہے ہیں بے سر و پیر کی. وہ خلیل خان بغیر پر کی فاختہ اڑایا کرتے تھے, ایسے ہی وہ بھی اڑا رہے ہیں. اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. میں نے گھر واپسی کی بات کرنے والوں کے لیے کہا, میں نے موہن بھاگوت جی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل ہے. یہ کیا بات آپ کرتے ہیں, عجیب و غریب بات ہے. کل سے چرچا چل رہی نہیں, اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا, میں نے آپ سے. چلیے, آپ نے کلیریفائی کیا اس بات کو. اب یہی بات پھر پوروج والی بات پر کہ یہ منو سے لے کر کے پروفٹ محمد تک کے بیچ میں بھی تو زندگی گزری ہے نا, یہ ہے. ہزاروں جتنے بھی ورش وہ رہے ہیں. تو پھر وہ کون ہوئے ہم سب کے, وہ کون ہوئے آج اس دھرتی پر جینے والے؟ وہ بھی ہمارے باپ ہیں, ہے نا. اب یہاں سے لاتا ہوں, الزام یہ ہے, جو اکثر یہ بحث ہے ہی اس لیے, ورنہ یہ بحث ہی نہ ہو. جو لوگ آج جن کو آپ کہہ رہے ہیں گھر واپسی کرنے والے جو کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آج کسی دوسرے دھرم کو ماننے لگے ہیں وہ یہ مان لیں کہ بھئی ہم پہلے ہم انہی کے اولاد تھے, ہم انہی کے سنتانے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بغیر باپ کے کیسے ہو گئی اولاد؟ ارے بھئی ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں, یہ سب انہی باپ دادا کی اولاد ہے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آخری نبی کی بات ہم تک پہنچی, ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی, ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے, ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہی دین بتا رہے ہیں جو منو کا دین تھا, ہم اسی کے اوپر چلے گئے. ہم نے اپنے سب سے پہلے پوروج کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا. اس میں کیا بات ہے؟ ہم ان کو برا نہیں کہتے. ہمارا باپ چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو, اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو. اس لیے ہم ان کو کیسے برا بھلا کہیں گے؟ ہم نہیں برا بھلا کہتے. یہ کہہ دینا کسی کو کہ بھئی یہ جانتا نہیں ہے, یہ برا بھلا نہیں ہے. ٹھیک. مولانا صاحب, جو اب آپ کے پرستاو پاس ہوئے ہیں اس پر میں آتا ہوں. کچھ بات اب آپ پرستاو کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں, جو وہ ہیں مولانا محمود صاحب. ایک دو موٹی باتیں, زیادہ نہیں. جیسے اس میں آپ لوگوں نے اس پر چرچا بھی کی اور یہ پرستاو میں بھی آیا کہ دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے اور اسلامو فوبیا بڑھ رہا ہے, اس کو روکنا ہوگا. اور اس کے لیے آپ نے میڈیا کو بھی کافی حد تک ذمہ دار مانا ہے. یہ تو میری پھر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس بات پر بھی آپ کی بات سامنے رکھوں. تو اسلامو فوبیا کو لے کر پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ لوگ اسلام سے ڈرا رہے ہیں یا اسلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے. اسلام لوگوں کو نہیں ڈراتا. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں آؤ جنت کی طرف آؤ, اللہ کی رحمت کی طرف آؤ. اللہ کی رحمت اس طرح ملے گی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کسی پڑوسی کو مت ستاؤ. جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اس کو سہالی دو, جو تمہیں نہیں دیتا ہے تم اس کو دو, جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو اپنے سر کے اوپر لو. لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں,
اسلام کو جانتے ہی نہیں. میں اگر یہ کہہ دوں گا کہ نہ جانتے ہیں، جاہل ہے، تو آپ کہیں گے تم نے جاہل کہہ دیا. میں کہتا ہوں جاہل کا مطلب ہے کہ جانتے ہی نہیں اسلام کو. اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو ایسے رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور اللہ کے سامنے اس طرح رونے اور اللہ سے بھیک مانگنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جو ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دے گا. لیکن آپ پڑھیے تو اسلام کو، دیکھیے تو بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں پہ. یہ ہمارا قصور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات تو خراب نہیں ہیں. ہم اپنا قصور مانتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی یعنی صحیح تصویر اسلام کی جیسی ہمیں یا مسلمان کو پیش کرنی چاہیے تھی دنیا کے سامنے، ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا قصور، ہماری اپنی جہالت ہے، بدقسمتی ہے ہماری. ورنہ اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ کے کل 23 سال کی زندگی کے اندر ساری دنیا کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہو جاتا؟ یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے. وہ نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا تھا، جب معاہدے کے خلاف ورزی مکے والوں نے کی ہے، 8 سال کے بعد مرد صرف 10,000 کی فوج لے کر کے پہنچا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. یہ جو اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اپنے کردار سے ہمارا کردار خراب ہے، اس لیے یہ ہمارا قصور ہے. ہم اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کر پا رہے ہیں. ورنہ اسلام کے اندر کوئی عیب اور بری چیز نہیں. اسلام کی تعلیمات تو بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں. جی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پھیلا، جبر سے پھیلا. غلط ہے. اسلام کبھی تلوار نہیں، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پہنچا. کوئی کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. تعلیم دے کے کہاں تلوار کی زور سے کہاں ہم نے تلوار کسی کی گردن پر رکھ کر یا اسلام کو قبول کرو ورنہ سر کاٹ. اگر اس طرح کسی نے کسی کو مسلمان بنایا ہے، کبھی وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. میں نے تو کل اپنی تقریر میں بھی کہا، زبردستی مسلمان کو غیر مسلم کمیونسٹوں نے بنایا. وہاں قرغیزستان کو ختم کر دیا، ترکمانستان کو ختم کر دیا، تاجکستان کو ختم کر دیا، ازبکستان کو بلڈوزر چلا دیے، مسجدوں کے اوپر سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن 90 سال کی کوشش کے بعد جب کمیونزم ٹوٹا تو پھر مسجدوں سے وہی آواز آنے لگی جن کو سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو گیا، وہ پھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. کبھی ختم نہیں ہوتا دین. دین تو نام ہے دل سے کسی چیز کو قبول کر لینے کا. جب تک دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اسے مسلمان کہا جائے گا، نہ اسے غیر مسلم کہا جائے گا. جی، اب جیسا آپ نے کہا کہ اسلام کی صحیح تصویر یا اس کی صحیح جو نصیحتیں ہیں وہ اگر نہیں پہنچا پا رہا کوئی تو کمی وہاں پر ہے، تو پھر اسلاموفوبیا کے لیے کس کو ذمہ دار مانیں گے؟ یہ وہ دشمن ہے اسلام کے، جو اسلام کی غلط تصویر، انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے تو کہیں ہمارے ملکوں کے اندر اسلام ہی اسلام نہ آ جائے. اس پروپیگنڈے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ قبول لوگ اسلام کو کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اس کے باوجود اس پر، اور اگر یہ پروپیگنڈا نہ ہو دنیا کے اندر تو اسلام سے بڑا پھیلنے والا دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں. مولانا صاحب، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ میرے من میں بھی سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. لوگ یہ کئی بار یہ بات کرتے ہیں جب دھرم کی بات ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی ہم کوئی غلط گھٹنا ہوتی دیکھتے ہیں، مان لیجیے آتنکوادی گھٹناؤں کے ساتھ جب جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، یا یہ اسلام یہ اصلی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں. تو پھر اصلی اسلام کو ماننے والے کون ہیں؟ میرے سامنے بیٹھے مولانا صاحب مانتے ہیں اسلام کو، مان لیتا ہوں. اب اسلام کے نام پر جتنی ریاستیں بنی وہی تو ہمارے سامنے ماڈل ہو سکتا ہے نا. تو کیا افغانستان ماڈل ہے ہمارا؟ کیا اسلام کا ماڈل اسٹیٹ ہمارا ماڈل اللہ کا نبی اور اس کے صحابہ ہیں. آپ سمجھیں اس بات. جو اللہ کے نبی نے کیا وہ صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم سے کیا.
بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی سے دین کو صحابہ نے سیکھا، جو ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے، وہ اصل ماڈل ہے۔ اگر کوئی اس کے مطابق رہتی دنیا تک قیامت تک کام کرے گا، صحابہ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد نے یہ فرمایا، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یا صحابہ نے جنہوں نے دین کو بغیر واسطے کے رسول اللہ سے لیا ہے ان کی سمجھ اور تعلیم کے خلاف ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ ہم 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہیں، میں تو پھر جو دکھ رہا ہے اسی کی بات کروں۔ یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، ہاں۔ بچیوں کو نہ پڑھنے دینے جانے دینا، ان ہم اس کو کی- نوکری ہم نہ کرنے اس دینا، کی تائید میں نہیں، باہر نہ نکلنے دینا۔ نہیں، ہم اس کی تائید میں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر یہ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ماں جو بے پڑھی لکھی ہے، وہ اپنے بچوں کو، جن کی تعلیم پر انہیں بھی اختلاف نہیں ہے، ان بچوں کو سکھا نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی، ٹیوٹر نہیں بن سکتی ان کے لیے، اس کے پاس علم کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، بے پردگی، مخلوط تعلیم، مردوں کے ساتھ جوان لڑکی اور جوان لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا بے محابہ، اس سے عفت، پاک دامنی اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، الگ اسکول بننے چاہیے، الگ اسکول کے اندر الگ تعلیم دینی چاہیے، اختلاط مردوں کے ساتھ نہ، ان تمام قیود کے ساتھ وہ مدرسوں کو کھولیں، اسکولوں کو کھولیں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں کہ لڑکیوں کو بالکل جاہل بنا کر کے رکھا جائے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جس طرح مردوں کو سکھلاتے تھے، اسی طرح عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر کے انہیں دین سکھلایا کرتے تھے۔ اس وقت یہی تعلیم تھی، تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، مرد عید کی نماز کے اندر ہزاروں ہیں اور ہزاروں عورتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے دین ان کو سکھلایا، مردوں کو، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے عورتوں کی طرف چلے گئے اور ان کو پھر دین کی تعلیم دی اور سکھلایا۔ اس لیے دین، دنیا کا اور دین کی تعلیم سے لوگوں کو ہٹا دینا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ کوئی سمجھ میں آنے مولانا صاحب، دین کی تعلیم تو چلیں ٹھیک، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم میں آپ جیسے کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھیں، یہ بات آپ نے کہی بھی ہے، تو پھر بعد میں دنیا میں نکل کر رہنا تو سب کو ایک ہی ساتھ ہے۔ آج ہمارے یہاں پر لڑکی جو بھارت کی بیٹی ہے وہ تو فائٹر جیٹ اڑا رہی ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن فائٹر جیٹ اور مسلمان لڑکی اڑا رہی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فائٹر جیٹ اڑانے، ان کو تعلیم تو دو پہلے۔ میں کہتا ہوں کہ تعلیم دو، تعلیم دینے والی عورتیں ہونی چاہیے، تعلیم لینے والی عورتیں ہونی چاہیے۔ تعلیم کے بہت سے مواقع ہیں کام کرنے کے ایسے کہ جہاں عورتیں نہیں۔ اب مان لیجئے بینک کا مسئلہ ہے، میرے پیسے بینک کے اندر ہیں، میری بہن کے پیسے بھی بینک کے اندر ہیں، اگر عورت نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کے اوپر تو میری بہن کو جاتے ہوئے 10 مرتبہ یہ سوچے گی کہ میں اس اجنبی مرد کے سامنے گیا۔ آپ عورتوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنائیے مثال کے طریقے پر، وہاں عورتیں بیٹھیں، عورتیں جائیں اور ان سے بات کریں۔ مولانا صاحب، یہ جھجک تو ختم ہونی چاہیے نا، کیوں ایک عورت آدمی کے سامنے نہیں جا سکتی؟ اس کو نہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے، اب ورنہ تو اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے حیائی بڑھے گی۔ وہ یہ چیز ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا اختلاط یہ ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے معاملات برباد ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں باپ کی عزت و ناموس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پھندے دے کر کے مار دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو۔ اس سے بچا کر کے امن و امان، عفت و پاک دامنی، بہت بڑا میدان ہے۔ آپ لڑکیوں کو سکھائیے، لڑکیوں کے لیے الگ کاؤنٹر طرح طرح کے بنائیے، وہاں لڑکیاں بیٹھے رہیں، عورتیں بیٹھی رہیں، یہ جائیں جا کر کے ان سے بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں روڑی وادی سوچ ہے، یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے، آج دنیا بدل چکی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ اخبارات کو پڑھیے، روزانہ بچیوں کے ناموس لٹتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ امن و امان کو اگر آپ کو قائم کرنا ہے تو آپ کو عفت و پاک دامنی اور حیا اور شرم کے اندر درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہوگی، ورنہ اسی طرح بربادی ہوتی رہے گی۔
اور پھر انہی باتوں کو لوگ آگے کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ پھر اسلام کو خراب روشنی میں دکھایا جاتا ہے کہ کہا یہ مہیلاؤں کو دبایا جاتا ہے اسلام میں، مہیلاؤں کے حق مارے جاتے ہیں۔ نا یہ حق، اب مہیلا کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے گود میں جا کر کے بیٹھ جائے۔ مہیلا کا حق یہ ہے کہ وہ مہیلا رہتے ہوئے اپنی پاک دامنی اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی دنیا کو آباد کرے، یہ ہے مہیلا۔ صاحب لیکن یہ ساری پابندیاں اور سارے نیم جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہی ہیں؟ نہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ مردوں کے لیے نیم ہے کہ چلو تو آنکھ نیچی کر کے چلو، کسی اجنبی عورت کے منہ کی طرف مت دیکھو، بات کرو تو اجنبی عورت سے بات مت کرو، حیا اور شرم کے ساتھ بات کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ صرف عورت کے لیے؟ یہی چیز ہے، کیا عورتوں کے لیے تو کوئی قانون بنا دیا گیا یا مردوں کے لیے قانون بنا دیا گیا، عورتوں کو اس کا پابند نہیں کیا؟ عورتوں کے لیے قانون بنا دیا گیا، عورت کے لیے تو یہ بنا دیا گیا کہ وہ چاہے ننگی رہے، چاہے جیسا لباس پہن کر کے نکلے، مگر اس کے نتیجے کے اندر اس کی عزت و آبرو کس طرح لوٹے گی اور کیسے اسے پھندا دے کر کے جان سے مار دیا جائے گا، اس کی کوئی خیال نہیں ہے۔ مردوں کو اس کا پابند نہیں بنائے، اسلام دونوں کو کہتا ہے عورت چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، مرد چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، اس پردے کے ساتھ چلے کہ اس کا حسن و جمال دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ آج تو بے محابہ عورت ننگی ہو کر کے، ننگا لباس پہن کر کے نکلتی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، سینے کے ابھار اور پستی لوگوں کے سامنے ہے، چہرے کے اوپر لپسٹک لگا کر کے عورت نکلتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ فتنہ کیسے کھڑا نہیں ہوگا؟ اسلام اس کا مخالف ہے۔ جب گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو، حسن و جمال کے ساتھ، نہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر میں حسن و جمال کو ظاہر کرو، لیکن دوسرے اجنبی کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرو۔ یہ اسلام کا، اور ہندو بھی اسی کو مانتا تھا۔ آج کے ماحول کے اندر مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے اندر کوئی ہندو عورت گھر سے بغیر گھونگھٹ کے نہیں نکل سکتی تھی۔ آج تو کوئی تصور ہی نہیں گھونگھٹ کا۔ وہ کیا چیز تھی؟ ان کے یہاں حیا اور شرم کی قیمت تھی۔ آج شرم و حیا کی قیمت ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہاں اس پر میری آپ کی سوچ میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ اب کوئی مہیلا جو ہے اگر وہ ماڈرن پریدھان پہن کر نکل رہی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ننگی نکل رہی ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بے حیائی کر رہی ہے۔ کوئی نہ کرے، لیکن عام طور کے اوپر ہوتا تو یہی ہے۔ عام طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہ تو اب اس کا، اب میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سارے نیم قاعدے ہم نے عورت کے لیے بنا دیے، اب وہ جینس نہیں پہن سکتی، یہ بتائیے، وہ ویسٹرن ڈریس نہیں پہن، اب ویسٹرن ڈریس نہیں، آپ نے تو کہا وہ ساڑی نہیں پہن سکتی، پیٹ دکھ رہا تو ساڑی نہیں پہن سکتی۔ نہیں، سب کچھ پہنے، اپنے شوہر کے لیے پہنے، صرف شوہر اپنے ماں باپ کے لیے کے سامنے پہنے، بچی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، لیکن اجنبی مرد کے سامنے رہے گی تو فتنہ اور فساد تو پیدا ہی ہوگا۔ یہ بتائیے کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تو اس مرد کی تعلیم اور تربیت پر نربھر کرتا ہے۔ نہیں، اگر اس کی سوچ ایسی ہوگی تو بتائیے، اس کی سوچ بدلنی چاہیے۔ یہ بتائیے کئی مرد اور کئی جوان ایسے ہوں گے جن کی صحیح ہوگی؟ یہ بتائیے، آپ کر سکتے ہیں؟ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں؟ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے آج کے لڑکے کئی نکلیں گے جن کی سوچ اور سمجھ صحیح ہوگی؟ آپ نہیں کہہ سکتے یہ بات۔ وہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے، وہیں تو عزت و ناموس لٹتا ہے، وہیں تو ماں باپ کنویں میں کے اندر ڈوب کر کے مرتے ہیں، وہیں تو زہر کھا کر کے عورت مرتی ہے یا مرد مرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اپنی عزت بچانے کی ذمہ داری عورت کی خود ہے کہ وہ پردہ کر کے چلے، لیکن عزت آبرو پر داغ لگانے والا وہ جو مرد ہے وہ چوڑا ہو کر گھومے۔ نہیں، میں نے یہی بات کہی کہ مرد کو بھی پابند بنانا چاہیے۔ آپ نے مرد کو پابند نہیں بنایا ہے۔ اسلام نے جو قانون بنائے ہیں اس کے اندر مرد کو بھی پابند بنایا، عورت کو بھی پابند بنایا۔ مولانا صاحب بہت دیر ہو جائے گی، بہت ساری باتیں آپ سے ہوئی ہیں، آخر میں کیونکہ آپ کی بات کو سنتے اور ماننے والے لوگ بہت ہیں، اور جمعیت کے ہی نہیں، مولانا صاحب دیوبند کے بھی جو ہیں، میں کیا کہوں، پرنسپل کہوں، ہیڈ کہوں آپ کو دیوبند کے۔ اب دیوبند کو تو وشو ہندو پریشد کے جو صدر تھے ان کا جو آیا تھا ابھی اخبار کے اندر میں نے پڑھا، انہوں نے دیوبند کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا دہشت گردی کا اڈہ دیوبند ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی دیوبند کو کیا کہتے ہو؟ دیوبند دہشت گردی کا اڈا ہے، آ کے پڑھو تو دیکھو تو میں دیوبندی ہوں، میں دہشت گرد ہوں؟ محمود دیوبندی ہے، محمود مدنی کیا دہشت گرد ہے وہ؟ یہ کیا بات کہہ دی کہ دیوبند دہشت گردی کا؟ دیوبند نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، 9-10 سال جیل کے اندر ہیں۔ کوئی مائی کا لال بتائے تو مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال جا کر کے قید رہے ہیں، کس لیے رہے ہیں؟ دہشت گردی کے الزام میں رہے ہیں۔
بتائیے بھائی، دیوبند کے لوگ ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے نکلے ہیں اور 9 10 سال جیل کا، مالٹا کی جیل میں پکڑ کر کے بھیج دیا گیا وہاں۔ آپ یہ کہیں کہ وہ دیوبند جہاں کے وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے وہ دہشت گردی کا اڈا ہے ساری دنیا کے اندر، میں سمجھتا ہوں۔ آپ پھر کہیں گے کہ جہالت کی بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے۔ اتنی باتیں جو نکل کر کے ہم پڑھتے ہیں، جو اخباروں وغیرہ میں چھپتی ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کئی جگہ، چاہے پاکستان میں، چاہے افغانستان میں، چاہے کہیں اور، بہت ساری ایسی لوگ اور تنظیمیں جو کہ اطیوادی ہیں یا دہشت گردی سے جڑی ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو روٹ جو دیتی ہیں، جو روٹ دکھتا ہے وہ دیوبند میں نظر آتا ہے۔ کسی کا کہنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند میں، ہمارے یہاں دیوبند میں سہارنپور کے اندر آتنکواد کی شکشا دی جاتی ہے، نہیں، لیکن ایسے کئی لوگ جو پکڑے جاتے ہیں آئیڈیالوجیکلی، ان کی جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ دیوبند میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی جڑیں دیوبند میں؟ بتائیے، لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا بات، یہ کوئی چیز ہے جو وہ بتاتے ہیں؟ آپ تو دیکھیے کہ دیوبند سے کہاں سے جڑے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی کرنے والے، آپ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ کوئی کہتا ہے جو پولیس کہلواتی ہے وہ کہتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، جب پکڑنے کے بعد پولیس جو کہلواتی ہے وہ کہتا ہے، اور جہاں دستخط کراتی ہے وہاں دستخط کرتا ہے آدمی۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کے اوپر آپ ساری دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کہیں؟ ارے بابا، ہندوستان میں دیوبند ہے، آپ اپنے آدمیوں کو بھیج دیجیے، آپ بغیر بتائے ہوئے چلے جائیے، جا کر کے دیکھیے۔ جب وہ افغانستان کا مسئلہ ہوا اور روس اس دلدل میں پھنس کر کے ٹوٹ گیا، ساری دنیا کے اندر شور مچا کہ بھئی طالبان 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 کون ہے؟ دیوبندی تو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، فرانس، ان کے آدمی سفارت خانے سے چھپ چھپ کر کے آئے، ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے اور رات میں 12 بجے ایک ایک کمرے میں جا کر کے دیکھتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں، یہ اس کے چلانے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ لاٹھی ڈنڈا، ارے بھائی لاٹھی ڈنڈا کیا، کتے کو مارنے کے لیے بھی ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے کوئی، وہ ہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، علاوہ اس کے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں۔ اور میں کہتا ہوں، آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں، ہندوستان بھر نہیں، ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر کے دیکھو دیوبند کو، کمروں میں گھس کر کے دیکھو، رات میں دیکھو، دن میں دیکھو، یہ دیکھو کہاں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی تعلیم ہے، مگر ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہی ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں، یہی بڑی بڑی انجمنوں کے اور جماعتوں کے صدر کہہ رہے ہیں، یہی سیکریٹری کہہ رہے ہیں، دہشت گردی کا اڈا ہے دہشت گردی۔ ارے بابا، ریلوں کو آگ تمہارے لوگ لگائیں، جو تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، ریلوں کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان کو آگ لگا دیں۔ یہ بتاؤ کہ مولویوں نے کبھی کسی بس کو آگ لگائی ہو، کبھی نکل کر کے احتجاج کیا ہو؟ ہم نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا، ہاں ہم دہشت گرد۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ آج کل جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو آپ ہی کی طرح یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگ جیل میں جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند دہشت گرد۔ ارے بابا، وہاں تو جو چاہے پولیس وہ لکھوا لے اور جس چیز پر چاہے دستخط کرا دے، اس سے کیا یہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ مولانا صاحب، آخر میں، انت میں، آپ جو کیول بھارت کے پرسپیکٹو میں بھارت کے مسلمانوں کو کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں اور بھارت کے باقی لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں اپنے، کہ وہ اپنے نظریے میں کیا رکھیں جب وہ اسلام کو سوچیں یا مسلمان کو؟ نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کو سوچیں، جو اپنے مذہب کے اوپر، کوئی مذہب جنگ و جدال اور ظلم کرنے کی تلقین نہیں کرتا اگر وہ صحیح مذہب ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان اور ہر ہندو کے ساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کرے، اور یہی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی تاریخ تھی، جس سے ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اس کی ہر پریشانی کے اندر مدد کرنا، میری یہ تعلیم ہے اور میرا یہی چاہنا ہے، اور یہ جمعیت علماء کی تلقین ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہم یہی کہتے ہیں اور یہی کرتے ہیں۔ مولانا مدنی صاحب، آپ نے ہم کو اتنا وقت دیا، شکریہ آپ کا۔
वैसे तो ये हर व्यक्ति पर जो है सच है कि आपकी बहुत सी बातें जो है लोगों को पसंद आई होंगी, हो सकता है कुछ बातें पसंद ना भी आई हों। अब ये हम लोगों पर छोड़ते हैं, आपको सुनने देखने वालों पर छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शौर्य शर्मा ने जमीयत के चीफ मौलाना अरशद मशनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह पर छिड़े धर्मयुद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। इंडिया टीवी